السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے، اور آج ہے تیسرا روزہ۔ دو روزے تو بہت اچھے گزر گئے، اور میرا خیال ہے یہ پورا رمضان ایسے ہی ٹھنڈا ٹھنڈا گزر جائے گا، اور گرمی آئے گی تو اس کے بہت بعد جا کے آئے گی۔ تو اس بہار کے موسم میں اللہ کی رحمتیں اور ان کا نزول ہم پہ جاری ہے، اور یہ ایک رمضان کی بہار ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا نام ہے رمضان، بہار رمضان، اچھا ہے۔ تو آج کا سوال لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی کہ افتخار بھائی، آپ کہتے ہیں، میں نے آپ کے کئی ویڈیوز دیکھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو چاہے تمہاری غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب ہم نے کچھ کیا نہیں تو معافی کیوں مانگیں؟ اس طرح تو سامنے والا چوڑا ہو جائے گا۔ بڑا اچھا سوال کیا کسی نے، کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب بھی معافی مانگیں تو غیر مشروط معافی مانگیں۔ غیر مشروط کا مطلب ہے کوئی شرط نہ رکھیں، اور معافی مانگتے ہوئے کبھی یہ مت کہیں کہ تم نے ایسے کیا تو میں نے ایسے کیا، تم نے پہلے برا کہا تب میں نے برا کہا، تم نے میری ٹانگ کھینچی تو پھر میں نے تمہاری ٹانگ کھینچی یا نقصان کیا۔ معافی کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ ساری غلطی میری، مجھے معاف کر دیجئے، اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ دوستو، معافی مانگنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا دشمن مار دیتے ہیں، اور معافی ملتے ہی یا معافی مانگتے ہی وہ دشمن فوراً دوست میں بدل جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ جب غلطی ہماری نہیں تو معافی کیوں مانگے، اس طرح تو دوسرا چوڑ ہو جائے گا۔ چوڑ نہیں ہوگا۔ ہر انسان جو اللہ نے پیدا کیا اس کو ایک ضمیر بھی دیا ہے، اور وہ تنہائی کے لمحوں میں سوچتا بھی ہے کہ اس نے کیا کیا اور لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو جب آپ کسی سے غلطی اس کی ہو اور معافی آپ مانگ لیں گے تو وہ تو یہ جانتا ہے کہ غلطی اس نے کی تھی، اور جب اکیلے میں وہ سوچے گا تو یقین کیجئے وہ آپ کی عزت کرے گا، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا، شرمسار کرے گا۔ تو میں آج بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ غلطی آپ کی ہو یا نہ ہو، معافی مانگیے تاکہ رشتے جڑے رہیں، تعلق نہ ٹوٹے۔ اب وہ میاں بیوی ہوں، ساس بہو ہوں، کوئی رشتہ دار ہو، محلے دار ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جڑے رہیے۔ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑی محفل کے اندر کسی کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت موٹی دلیل ہو، دلیل روک لو، بندہ بچا لو۔